کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کا درود خود سنتے بھی ہیں اور اپنے اس امتی کو پہچانتے بھی ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی درود پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور جب جب درود پاک پڑھنے کا موقع ملے انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر ہم درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب پر یہ کرم کیا، احسان کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی عزت، انسان کا شرف، انسان کا مقام کتنا بلند کیا اللہ پاک نے، کہ اللہ پاک نے انسان کے شرف کو بیان کرنے سے قبل انسان کے لیے 4 قسموں کو یاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں یاد فرمائی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھا بنایا، انسان کی تخلیق بہت پیاری کی گئی ہے۔ اور پھر انسان کی تخلیق اتنی پیاری ہے، یہ اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آپ تصور کریں کہ ذرا سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ اللہ پاک نے یہ کرم کیا، اور کرم کر کے اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک 4 قسمیں یاد فرماتا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، صفائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ پاک کو صفائی پسند ہے۔ یہ اعزاز، یہ کمال بندے کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اب یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان کی تخلیق بڑی اعلیٰ انداز میں کی گئی، انسان کو کئی خصوصیات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، انسان کو تمام مخلوقات پہ اللہ پاک نے افضل کیا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، عرفہ بنایا ہے۔ اب انسان اس دنیا میں رہتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، جب ملاقات کرے گا، آمنا سامنا ہوگا، تو ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملے جلے گا، ملاقات ہوگی، تو آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا جائے گا۔ اب اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کچھ سجتا ہے، سورتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر کہا جائے تو بعض اوقات ایسا بھی نظر آتا ہے انسان اس سجنے اور سورنے میں حد سے اتنا تجاوز کر جاتا ہے کہ کہیں اللہ پاک کی یا شریعت مطہرہ کی جو حدیں ہیں ان کو بھی پار کر جاتا ہے، اور وہ فیشن کے نام پر نہ جانے پھر کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔ آج کے انشاءاللہ پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو لیں گے کہ فیشن۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا فیشن ہوگا۔ دین اسلام فیشن کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ آج ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ سے انشاءاللہ سنیں گے، ان سے رہنمائی لیں گے، اور پھر سادگی کا درس
دین اسلام جو دیتا ہے سادگی کا مطلب کیا ہے، سادگی ہوتی کیا ہے، کس انداز میں سادگی اپنائی جائے. اچھا اگر کسی نے سجنا ہے، سورنا ہے، کس حد تک اجازت ہے اور کہاں جا کر وہ حد تجاوز کی جاتی ہے. انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک بڑا مہربان ہے کہ جس نے ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں، یہ کرم اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، پھر ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. یہ اللہ پاک کا احسان در احسان ہے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. میں عدنان شیخ عطاری کو دعوت دوں گا کہ وہ منچ پر تشریف لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. کلام سننے کا وقت ہے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج ہمیں عدنان بھائی کون سا کلام سناتے ہیں. جی عدنان بھائی. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نفس جہاں دو جہاں فدا، نفس جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروں رو جہان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے اپنا بنا لیا، جسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ خوف گناہ میں مجرم ہے، آب کیسا خوف گناہ میں مجرم ہے، آب
مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا خوف غلام مجرم ہے آب کیسا خوف غلام مجرم ہے آب کیسا جب رب مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا جب رب مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اپنے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے خوف غلام مجرم ہے آب کیسا خوف غلام مجرم ہے آب کیسا مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا جب رب مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا مجرم غرور سیاہ اور لائق سزا ہو مجرم غرور سیاہ اور لائق سزا ہو مجرم غرور سیاہ ہو اور لائق سزا ہو لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں
دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا میں مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا کھانے والے دامان مصطفیٰ ہے مجرم بچل رہے دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا دارالامان میں پہنچے دارالامان میں پہنچے دارالامان میں پہنچے خوف تمہارا نام جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہیں گے نبی اس قبولا غیری میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا دارالامان میں پہنچے مجھ پر حساب کیسا اور مرقد کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا اور پڑھتا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں پڑھتا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں
دو تصدق اس دم حساب کیسا ہونے دو تصدق اس دم حساب کیسا ہونے دو تصدق ہونے دو تصدق اس دم حساب کیسا سالک بخش یا رب گولا سزا ہے سالک بخش یا رب گولا سزا ہے وہ کس حساب میں ہے اس کا حساب کیسا وہ کس حساب میں ہے اس کا حساب کیسا میں مجرم ہے کیسا واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، قربان جائیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا ہیں، مہربان آقا ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک فیشن ہے انشاءاللہ۔ اس ٹاپک پر اور دیگر بھی انشاءاللہ آج بہت کچھ ہوگا پروگرام میں۔ آپ سے گزارش یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ عدنان بھائی، فیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، بندہ مومن جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو گیا ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی جامعیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا، معاملات کا، کاروبار ہوں یا اس سے متعلق گھریلو بندے کی جو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، بال بچوں کی تربیت ہے، یا مختلف شعبہائے زندگی جس سے انسان تعلق رکھتا ہے، اسلام دین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر ایک میں ہماری رہبری بھی کرتی ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی سے کوئی چیز متعلق ہو، کوئی چیز انسان کی ضرورت ہے یا انسان کو درپیش ہے اور اسلام کی تعلیمات اس کے حوالے سے خاموش ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جب زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے رہنا کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہ بھی بتائی گئی ہیں، اور جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو دنیا کے اندر آنے والے مختلف تبدیلیاں اور مختلف جو ہے وہ طرح کے اثرات انسانی زندگی پر وہ مرتب ہو رہے ہوں، اسلام سب کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان کو اپنانے والے بن جائیں، ان پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اتاری، مرحبا مرحبا
آپ کی نعتیں شروع کا رہے پھیرا کھلے آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے السلام علیکم. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہم ہیں. سیدی، فیشن اور سادگی کیا کریں؟ سادگی اختیار کریں. ان میں توازن کیسے اختیار کیا جائے؟ چلیں حمد و صلاۃ سے شروع کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ماحول پر اگر آپ سادہ لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ میں سادگی آ جائے گی. جی. فیشنیبل لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ میں فیشن آ جائے گی. آپ کو اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. جی. سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صحبت پر اور آپ کی سنگت پر بس. اور سادگی کو سمجھیں گے جی تو سادگی رہے گی، نہیں سمجھیں گے تو نہیں رہے گی. ہر چیز فیشن نہیں ہے. جی. ہر سادگی سادگی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت. واہ. جس کو میں فیشن کہوں وہ فیشن، جی. جس کو میں سادگی کہوں وہ سادگی. تو یہ بھی نہیں ہے. ہر ایک کا معیار شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. کچھ مزید وضاحت کر دیں، آسانی ہو جائے ہمارے لیے. سوال چلتے رہیں گے، میں جواب دیتا رہوں گا. آپ نے ماحول کا فرمایا کہ میرے جاگنے کا وقت ہے نہیں، انہوں نے جگایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. سب اضحک اللہ سنہ کا. اللہ کی مسکراہٹیں سلامت رکھے. جی آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ماحول کے اعتبار سے فرمایا کہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس طرح کے ہو جائیں گے. سادہ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو سادگی اپنائیں گے، فیشن والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو فیشن اپنائیں گے. تو کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مفید ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بھی کچھ ارشاد فرمائیے. مجھے دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سادگی میں نہ صرف عظمت ہے بلکہ سادگی میں دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ہیں. جی. سبحان اللہ. کیا وہ لباس میں سادگی ہو، خواہ وہ آپ کے غذا میں سادگی ہو، یعنی آپ کی زندگی کے مختلف، یعنی ایک سادگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تکلفات سے بچ کر جو زندگی ایک اچھے انداز سے گزرتی ہے، جو اس میں تکلف نہ کیا جائے. ایک جنرل ایک ہو، عمدہ لباس پہننا سادگی کے خلاف نہیں، واہ. عمدہ غذا کھانا سادگی کے خلاف نہیں، لیکن صرف عمدہ لباس کے ہی خوگر ہو جانا، صرف عمدہ غذا کے ہی عادی ہو جانا، جی، وہ پھر آزمائشوں میں لے کے جانے والی چیزیں ہیں. مفتی احمد یار خان نعیم علیہ رحمہ کو میں کہیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کچھ اسی طرح کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ کس طرح انسان کو اپنے آپ کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. تو میرا خیال ہے کہ ایک سادگی خود کہتی ہے کہ یہ سادگی ہے. سادگی کی اپنی ایک ہے آواز، سادگی کی اپنی زبان ہے. یعنی آپ کسی کو بھی دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ سادہ ہے. پھر بندے کے بعد اوقات مقام و مرتبے سے بھی یہ میٹر کرتی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ اس کو اللہ نے اتنا کو دیا ہے تو یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ چنی ہوگا، چنا ہوگا. اچھا، اس میں بھی دو طرح کی کیٹیگریز ہیں، ایک مالدار اور ایک شہرت. جی. منصب. جی. کوئی اہل منصب ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ ملنے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، اس کا گدی یوں ہوگی تو اس کا صوفہ یوں ہوگا، تو اس کا تخت یوں ہوگا، تو اس کی پوشاک یوں ہوگی، اس کا لباس یوں ہوگا، تو اس کی ٹور ایسی ہوگی، تو اس کی فلاں ایسی ہوگی. یہ سارا ایک تصور بنتا ہے کسی شخص کے بارے میں. جی. لیکن جب آپ اس سے ملتے ہیں تو پھر جب آپ واپس جاتے ہیں کہتے ہیں تو بڑا سادہ آدمی تھا یار. ایسا ہوتا ہے بالکل. رائٹ. جی. آپ اس کی گفتگو میں وہ چیز نہیں پاتے جو اس تعلق سے بیان کی جاتی ہیں. جی. آپ اس کے لباس میں وہ چیز نہیں پاتے جو اس کے بیان کی جاتی ہیں. آپ اس کی غذا میں وہ چیز نہیں پاتے. اسی طرح آپ کسی امیر آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے، یا کسی امیر آدمی کی دعوت میں بھی جاتے ہیں تو تصور ہوتا ہے. پھر باہر نکل کے کہتے ہیں بڑا سادہ آدمی تھا، بڑی سادی غذائیں رکھی تھی، بڑا سادہ آدمی تھا، بڑا سادہ لباس تھا اس کا. تو سادگی خود ایک طرح سے اپنی ایک زبان ہے جس کو آپ ملتے تو کہتے ہیں یار یہ سادہ ہے. جی. وہ پھر آئی تھنک میں بھی
کہ وہ شخصیت کے ساتھ ویری کرتی ہے کہ کسی شخصیت، اب جس کا نام، جس کا عہدہ، جس کا مرتبہ، جس کا منصب بڑا، اب اس میں بھی دو طرح کے آپ کے پاس شاید گفتگو آئے گی. ایک وہ جو بالکل دین کی طرف ہے، ایک وہ جو دین سے دور ہے، دنیا کی طرف ہے. جی. مگر میری ایک اسٹڈی یہ کہتی ہے، جو میں نے پڑھا ہے یا ریسرچ کی ہے، دنیا میں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی وہ سادہ تھے. اچھا. ان کے لباس سادہ تھے، ان کے انداز سادہ تھے، ان کی غذائیں سادہ تھی، کیونکہ ایک اس کی لاجک بیان کی گئی ہے. سادگی جو ہے نا، یہ آپ کا وقت برباد نہیں کرتی. اچھا، کیا بات ہے. مثال دیتا ہوں. جی. اب آپ کی وارڈروب آپ کھولیں، الماری کھولیں، جی. اب اس میں 10 قسم کے الگ الگ لباس ہیں، مختلف. مشکل ہے چوز. اب آپ کھڑے ہیں نا، کون سا پہنوں؟ آج کون سا لباس ہوگا؟ وہاں جانا ہے، ارے شام کو تو وہاں جانا ہے، اور صبح 8 بجے نکل رہا ہوں، 10 بجے نکل رہا ہوں، دوپہر کو وہاں جانا ہے، وہ تو یہ نہیں چلے گا. اب آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ آپ وارڈروب پر کھڑے ہو گئے تو یہ غور کر رہے ہیں پہنوں کیا. جی. اور اگر آپ کے لباس میں اس طرح کا کوئی عنوان نہیں ہے تو آپ نے وارڈروب کھولی، الماری کھولی، کپڑے نکالے، کپڑے اٹھائے، پہنے اور چل دیے. واہ. رائٹ. جی. تو خود لباس ایسے کہ چاہے شادی میں جائیں کہ میت میں جائیں، جی. دونوں لباس سیم ہیں. شادی میں بھی سیم ہے. شادی مطلب آپ ایک صاف ستھرا جی. سادہ لباس سے مراد میلا کچیلا تو نہیں ہے نا یار. سادگی کا مطلب اچھا. میلے کچیلے اور سادگی کا کوئی ملاپ ہی نہیں ہے. گندگی، میلا کچیلا ہونا اور سادگی ہونا، ان دونوں کا ملاپ نہیں ہے. سادگی صاف ستھرا اور الگ شے ہے. جی. سادگی میں ہمیشہ صفائی بھی ہوگی، ستھرائی بھی ہوگی. پھر سادگی کیسے ہوگی ایسا؟ کیونکہ سادگی کے لیے میلہ ہونا ضروری تھا یار. یہ کیا بات کی. نہیں، بہت ساروں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ اگر میں سادگی اپناؤں گا تو پھر کیوں مطلب استری بھی نہیں ہوں گے کپڑے، اور پھر چلے میلے بھی. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مطلب ملاحظہ جب فرمایا جی کسی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے یہ اپنی چیزوں کو درست کرے. اچھا، آقا کی شان دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسٹیٹس معلوم کر رہے ہیں. جی. واہ. تو جب ہے جی. ہاں جی. تو پھر یہ اپنے آپ کو درست کیوں نہیں کرتا؟ اچھا، بالوں کا اکرام کرو. جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سر مبارک پر تیل لگانا، جی. بلکہ اپنی داڑھی مبارک پر تیل لگانا، جی. حتیٰ کہ اپنے ابرو مبارک، جی. اپنے بھوئیں مبارک، جی. تیل لگانے کا جو ایک طریقہ کار کتابوں میں لکھا ہے. جی. پہلے بھوؤں سے، پھر یہاں سے، اور داڑھی میں بھی پہلے یہاں سے اسٹارٹ کرنا. یہ 550 سنت اور آداب جو ہے میرے سنت، جی. اس میں لکھا ہے تیل لگانے کے تعلق سے. تو اس طرح لباس کے طور پر، اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک پہچان ہے نا سادگی کی. جی. بس سادگی کیا؟ تو سیرت. اگر سادگی کو کوئی ایک لفظ بولے یا سادگی کے لیے کوئی ہے تو سیرت. واہ. اور تو کوئی دوسرا ورڈ میرے پاس تو نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار فرمائی، سادگی کا پیغام دیا. جی. اور اس کی باقاعدہ ایک پوری ڈیٹیل. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہاں سوالات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا نظر آؤں، تو کیا یہ سادگی کے خلاف ہوگا؟ نہیں، تکبر کا تھا. تو کیا یہ بھی تکبر میں آ جائے گا؟ تو ہر لباس تکبر نہیں بنتا. جی. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں بھائی علم کا ہونا ضروری ہے ان تمام تر چیزوں میں. اپنی مرضی، اپنا فلسفہ نہ ہی لیا جائے جی تو آئی تھنک بہتر ہے. میں نے کہا نا کہ یہ لوگوں کے مقام رتبوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں بعض اوقات جی ماشاءاللہ ویری کرتی ہیں. پھر اچھا، اس پہ عرف اور عادت کا بھی دخل ہے. جی. ایک وقت میں ایک چیز سادگی کے خلاف ہوتی ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ چیز سادگی کے خلاف رہتی ہی نہیں ہے. لباسوں میں عرف اور عادت بدلتا ہے، طریقہ کار میں عرف و عادت بدلتا ہے. جی. تو یہ ساری چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر جب
ذہن ہوگا کہ مجھے سادگی اختیار کرنے پہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے شاہ صاحب. ویڈیو پیکیج کی طرف بڑھنے سے پہلے اچھا میں ایک آپ کی طرف سوال اور بڑھاؤں گا کہ بعض اوقات آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو سادگی پسند ہو کسی شادی کی دعوت میں، شادی وغیرہ میں جاتا ہے دعوت میں، تو ایک طرف تو وہ ہے کہ جو برانڈڈ سوٹ پہن کر آیا ہے، برانڈڈ چیزیں ہیں ساری اس کی، اور دوسرا ایک سادہ آدمی ہے، تو اس کو ویلیو ہی پھر کچھ کم دی branded جائے کو گی. سادگی کے خلاف لے کے جا رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے. ہر چیز کو آپ، میں نے کیا کہا، مقام مرتبے کے حساب سے چیزیں ویری کرتی ہیں. صحیح ہو گیا. تو اصل میں سادگی کو تکلف کا ایک لفظ ہے سادگی کے خلاف، کہ اس تکلف کے، اب ایک آدمی کو اس پر تکلف ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی ایسا ہے. جی. تو کچھ چیزیں بندے کی، دیکھیں برانڈ جو ہے نا، یہ کچھ نہیں، بندے کی سمجھے کہ ایک سمبل آف اسٹیٹس ہے. صحیح. تو ایک آدمی، اب اس میں تو جتنے بھی مطلب کہ موبائل والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جتنے موبائل والے لوگ ہیں، میرا خیال ہے شاید گھڑی سے بھی مہنگا موبائل، لباس سے بھی مہنگا موبائل، تو جتنے بھی یہ موبائل والے لوگ ہیں وہ سارے سادگی کے خلاف آپ اس کو قرار دے دیں گے. کچھ چیزیں ضرورت نہیں، تو مطلب ہمیں معیار، ہو سکتا ہے یہ سادگی کے خلاف بھی جائے، جی، ہو سکتا ہے نہ بھی جائے. تو میں نے کہا نا، یہ ایک تو تعریف آ جائے گی، جی، اسراف سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے، تکلف سے بچنا ہے، صحیح. اور چیزوں کو، پھر اس کے علاوہ اب حدیثوں کی ترغیب موجود ہے. جی. عمدہ لباس کا ترک کر دینا، تفاخر کے لباس کو ترک کر دینا، بہت ساری چیزیں حدیث پہ ترغیب کے طور پہ موجود ہیں. جی. ان کو سامنے رکھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارے. میں نے کہا نا، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، مفتی حماد خان نعیم علیہ رحمان نے، کہ اس طرح مطلب کہ اپنے اندر یہ بھی رکھے، یہ بھی رکھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس کے سامنے کوئی سادہ سبزیاں اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو اس کو کھانے میں بھی اس کو تکلف نہ ہو، صحیح، اور اس کو اپنانے میں بھی تکلف نہ ہو. کیا بات ہے، لگتا ہے بہترین ہو گیا. انہوں نے سادگی کا خود سے ایک کانسیپٹ بنا رکھا ہے، اور جو مطلب اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا رکھی ہے، تو جب ہم اس کے خلاف دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہے، دینی شخصیت ہے، تو ہم ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ یہ سادگی کے خلاف ہے. اچھی گاڑی کے اندر کسی مذہبی شخصیت کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تو یہ سمجھنا کہ یہ سادگی کے خلاف ہے، یا اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھا تو یہ کہنا کہ یہ سادگی کے خلاف ہے. تو یہ جو خود ساختہ سادگی بنائی ہوئی ہے، یعنی اس کو پہلے اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. سادگی کو اور عاجزی کو بھی الگ کرنا پڑے گا نا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر جس طرح کی وہ رکھی ہوتی تھی چیزیں، تو اس کے لیے بھی یہی کہ یہ عاجزی کے طور پر بھی بیان کیا گیا، کہیں سادگی کے طور پر بیان کیا گیا. جی. تو یہ دیکھا جائے گا. پھر سادگی کے بھی میرا خیال ہے شاید درجے بنیں گے. یار یہ بہت ہی سادہ آدمی ہے، یہ زیادہ سادگی والے ہیں، جی، تو کم سادگی والا بھی تو کوئی ہوگا. جی. تو سادگی کے بھی آپ معیار تو بنائیں گے نا. میں نے کہا یہ میرا خیال ہے شاید یہ ایک تو اس کی فکس ایک چیز آئے گی، جی، کہ بھائی یہ ایک فیشن سے، کیونکہ سادگی کا فیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. فیشن ایک الگ چیز ہے، ڈریسنگ ایک الگ چیز ہے، ماڈلنگ الگ چیز ہے، جی، اور وہ ایک الگ چیز ہے. اگر بندہ سنتوں کے، میں اس کو بھی ہم اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو یہ کہ خود کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا، میں خیال ہے کہ سادگی کو آپ اس کی اور معنی میں کیسے لے لیں گے. کیا بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غذاؤں کو نوازا، کئی سواریوں کو نوازا. جی. قافلے جب آتے تھے، وفود آتے تھے آقا کی بارگاہ میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لباس کو اپنے جدا لباس اس میں رکھے تھے. جی. تو میرا خیال ہے کہ سیرت میں سب کچھ ہے. اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو پھر اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی وہ کنفیوژن نہیں ہوگی جب سیرت سامنے ہوگی. پھر اسی کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے انداز اور اس کو اختیار کیا. جی. اولیاء اور بزرگان دین نے اپنے انداز کو اختیار کیا. جی. تو یہ دیکھا جائے کہ عام انسان کے لیے بھی اسلام و دین نے باقاعدہ ایک معیار رکھے ہیں. بعض معیار خواص کے لیے ہوتے ہیں، بعض معیار عوام کے لیے ہوتے ہیں. تقوی کی بھی، اور تقوی کی بھی اقسام ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. واہ. العاقبۃ المتقین، عاقبت تو متقیوں کے لیے. اب تقوی کی جو 7 اقسام اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے خود بیان کی ہیں، اور تقوی کی بھی اقسام ہے کہ بھائی یہ بھی ایک تقوی، یہ بھی ایک تقوی، یہ بھی سادگی ہے، یہ بھی سادگی ہے، یہ بھی سادگی ہے. جی. مگر سادگی جو بھی ہوگی جس کو آپ شرعاً، اس کا کہتے ہیں حضور شرعاً مطلوب، شرعاً
محمود شرعن محبوب، یعنی مطلوب محمود و محبوب، واہ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی چیز نظر کیا آئے گی۔ بات ہے، امیر سنت نے اس حوالے سے کافی ہماری ذہن سازی کی ہے سبحان اللہ۔ سادگی کے تعلق سے، کیونکہ دیکھیں جیسے دعوت اسلامی ہے، جی اگر دعوت اسلامی سادگی کا درس نہ دے جی اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا انداز دعوت اسلامی اختیار کر لے جی تو پھر یہ ہوگا کہ جو ایک مڈل کلاس لوور کلاس جو ہمارے ساتھ جو اسلام بھائی کام کرتے ہیں، اسلام بہنیں کام کرتی ہیں، ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ مشکل ہو جائے گا۔ امیر سنت نے ایک وقت مدنی مذاکرہ، اس وقت مدنی مذاکرے کے بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جی مفتی دعوت اسلامی علیہ رحمہ حیات تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ نے سب فرمایا کہ میں امامہ یوں پہن سکتا ہوں، میں اتنا قیمتی لباس پہن سکتا ہوں، میں اتنی قیمتی چیزیں لے سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے بھی نہیں کرتا، ایک تو مزاج نہیں ہے، جی یہ ایک تو یہ خود مزاج ہی نہیں ہے امیر سنت کا، مگر آپ فرماتے میں اس سے لیے یہ نہیں پہنتا یا یہ اختیار نہیں کرتا کہ اگر میں اختیار کروں تو میرا غریب مرید کیا کرے گا؟ وہ مجھے دیکھے گا کہ امیر سنت میرا پیر صاحب یہ کرتے تو میں بھی ایسا کروں، وہ کر نہیں سکے گا۔ تو وہ اپنے ہر چیز کو ایک ایوریج اور ایک نارملٹی کے ساتھ لے کر چلنا، ایک تو مزاج کی بات تھی، دوسرا مقتدا کو ہونا کیسا چاہیے یہ بھی اس پہ درس دیا ہے، کیا بات ہے، واہ سبحان جس کی اللہ۔ پیروی کی جائے جی اس کو اپنے انداز کو ایسا رکھنا چاہیے۔ جی اب آپ ماشاءاللہ علماء ہیں کہ جب سنت کی بات آتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عمل کی بات آتی ہے، تو یہ باقاعدہ ہمارے علماء نے لکھا ہے نا کہ آقا کی سیرت ایسی ہے کہ امیر اور غریب دونوں عمل کر سکتے دونوں عمل کر سکتے ہیں، بے شک۔ ہیں۔ صرف عمدہ غذا کھانا ہی سنت ٹھہرتا غریب کیا تو کرتا؟ غریب امتی کیا کرتا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اگر عمدہ بستر پر سونا ہی سنت ٹھہر جاتا اللہ امتی تو پھر غریب امتی کیا کرتا؟ اللہ اکبر۔ اچھا امیر اس بستر پر آ سکتا ہے جی ہاں جی، جو بستر سنت سے ثابت ہے، جی لیکن اگر یہ بستر کی جگہ کوئی اور بستر ہوتا جی تو غریب شاید وہاں نہ پہنچ پاتا، بے شک، کیا بات ہے نا؟ ہے، جی بالکل تو ایسا۔ یوں مطلب کہ اسی کو معیار بنایا امیر علیہ سنت نے، اور یہی چیز دعوت اسلامی میں اتاری گئی اور دعوت اسلامی میں اس پیغام کو عام کیا گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو دعوت اسلامی جی کے ساتھ ہے وہ مڈل کلاس بھی ہے لوگ، جی اور غریب دین کا کام زیادہ کرتا ہے، بے شک، غریب وقت دیتا ہے، غریب جی سب کچھ دیتا ہے، غریب اپنا سب کچھ دے دیتا ہے یار۔ جی تو پھر جو عام بڑے لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ امیر کہتے ہیں، مالدار طبقہ کہتے ہیں، وہ بھی اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اچھا امیر سنت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، کچھ شخصیات آئیں ملنے کے لیے، تو ہمارے اسلام بھائی نے کچھ مختلف اہتمام کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ پرتکلف اہتمام کیا، صحیح، اہتمام ہو گیا اور سب چلے گئے۔ امیر سنت بڑی پیاری بات فرمایا، آپ نے فرمایا آپ نے جو اہتمام کیا یہ اس سے اچھا کھاتے ہیں، مگر کیا یہ ہمارے پاس کیا بات، اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے کیا؟ اللہ اکبر، پھر خود ہی فرمایا کہ یہ ہمارے پاس زمزم و کھجور کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں واہ اللہ اکبر، واہ، کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں، یہ ہمیں زمزم پلائیں گے، یہ ہمیں مدینے کی کھجور کھلائیں گے۔ کیا بات ہے، ہم سے اچھا یہ چیز سمجھ رہی کی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جس معیار میں ہیں، ہم جس کلچر کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ہم سے لوگ توقع کیا کرتے ہیں، ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، جی اس کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو تبلیغ نہیں کر سکیں گے، نیکی کی دعوت شاید نہیں دے سکیں گے۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو پیکیج ہے، پیکیج دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوبارہ ملاقات کرنے کے بعد وعلیکم السلام اور تکبیر حضور منع ہوتا ہے، سلام دوبارہ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مفتی صاحب کے پاس آنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو نئی بات نئی انداز سے شریف حکم کے ساتھ پتہ چلتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مفتیان کرام سے رابطہ برقرار کریں، مفتیان اہل سنت، مفتیان کرام اہل سنت سے رابطہ رکھا کریں۔ اچھا یہ جو میں نے بتایا نا کہ دوبارہ سلام، لیکن وہ سنت وہی رہے گا، ملاقات اول ملاقات ہوگی، سلام مقصود ہوگی تو سنت ہوگا،
ورنہ مباح تو ہے. سلامت آئیے. اگر ہم سلامت کا سلام. ہاں مباح ہے. اور مفتی صاحب نے بھی اچھا وزن نیچے لائے. مفتی صاحب کتنا وزن ٹوٹل نیچے آیا؟ وزن میرا پہلے تو تقریباً 18-19 کلو میں نے کم کیا تھا, 20 کلو تک ہو گیا, 20 کلو تک آپ نیچے لائے. لیکن تھوڑا سا پھر اضافہ ہو گیا, 7-8 کلو 9 کلو پھر اضافہ ہو گیا. اب زیادہ بہتر ہے, وہ تھوڑا سا کمزوری کی طرف. ہاں امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے بھی تقریباً 18 سے 20 کلو وزن نیچے کیا. 68 تھا, اب 76-75 پر ہے. 80 تک لائے. ہاں 80 تک آ جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ آپ کھلا چھوڑا نا. ہمارا ہائٹ تقریباً سیم ہے. جی ہاں, قدر سے آپ پہنچا. کر دی وہ امام کی وجہ سے ہوتا ہے. قد آپ کا پہنچا. ہائٹ سیم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ کب ہوا, کب گئے؟ سید صاحب یہ سب آپ لوگوں کا کیا دائرہ ہے؟ اصل میں یہ کہتے ہیں آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آنا ہے تو ہمیں الگ سے آپ کی ویڈیوز چاہیے. ہم ناظرین کو اہتمام میں لینے میں کیا نقصان. یہ تو بہت مشکل ہے, میری کچھ روٹینس ہیں جی, وہ روٹین کو آپ کیپچر کر لیجئے گا تو آپ کے یہاں کام چل جائے گا. دارالفتہ اہل سنت میں میری حاضری ہوتی ہے, مفتیان کرام کے پاس جاتا ہوں. مفتی قاسم صاحب کے پاس میری حاضری تھی تو انشاءاللہ ابھی وہ بھی دکھائیں گے. اچھا وہ تھا تو اب مفتی قاسم صاحب کی جب آفس کی طرف جاتے ہیں, مکتب کی طرف, تو اس سے پہلے ہی مفتی فضیل صاحب کا جی دفتر ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو یہ ایک سڈنلی وہ سلام کرتے کرتے تو پھر یہ تھا کہ یہ سارا میں کہا بھائی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اسے جو بنانا بنا کر تو اب دکھانا تو دکھا دیجیے گا, باقی اب اتنا سارا اہتمام کریں گے تو کیسے کام چلے گا. اللہ اکبر. ایک اور آپ کی ملاقات ہے سب مفتی صاحب سے, آئیے دیکھتے ہیں. مفتی صاحب کے پاس پھر حاضری ہوئی ہے. مفتی صاحب کے پاس رہنمائی لیں گے. مفتی صاحب سے ہمیں شروع سے یہ سمجھا دیا گیا ہے ہمیں سنت کی بارگاہ سے بھی جو بھی کام کرنا شریعت رہنمائی سے کرنا. ہمیں دارالفتہ سنت سے رہنمائی بھی ملتی ہے, حکم شریعت کا پتہ چلتا ہے. آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے کاموں کو شرعی رہنمائی کے ساتھ, تو شرعی رہنمائی کی اہمیت اور جو بھی آپ کہتے ہیں دین پر عمل جو ہے وہ علم کے ذریعے ہوگا, اور علم کا تعلق علماء کے ساتھ ہے, اہل فتویٰ کے ساتھ ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اصلاً مقبول ہی نہ ہو. زندگی کے ہر کام کے اندر جہاں بھی شریعت کے احکام ہے اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے, وہ تفصیلات کو بات ہے کہ اہل علم ہی سے سیکھنے کو ملتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. تو یہ بڑی بنیادی آیت مبارکہ ہے. بہت ہی مفید بات ہے نا. ایک سوال اور جواب کتنا زبردست اور شاندار. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. تو یہ تھا. اب تو اب وہ پیچھے تو یہ بنا ہوا ہے, اب ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا. اب پھر ہمارا اپنا مشورہ تھا جی, تو یہ ایک ترکیب بنی. کوئی اس میں کوئی کیا سوال کیا فرمانا چاہتے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج صاحب آپ گئے ہیں, مفتی صاحب کو بھی تو آپ بلا سکتے تھے. سوال بنتا ہی نہیں بنتا, یہ سوال بنتا ہی میں دارالفتہ پہلے مفتی صاحب سے پہلے رابطہ اصل ہیڈ ہے نا صاحب نہیں, یہ سوال ہی نہیں بنتا. مفتی صاحب کو میں میسج کرتا ہوں, کال کرتا ہوں, یا تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور اسپیس ہوتا ہے تو یا مفتی صاحب کہتے ہیں میں آ جاتا ہوں تو میں حاضر ہوتا ہوں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں. جی, قرآن و حدیث کس کے فضائل بیان کرتا ہے؟ علماء. جس کو قرآن و حدیث اس کے فضائل بیان کرتا ہے, فضیلت والے تو وہ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سوال بنتا ہی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہم جب بھی کبھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا ہو تو یہ اہتمام کر کے جایا جائے, پہلے سے رابطہ کر کے. یا اخلاقیات میں کسی کے پاس بھی جاتے ہیں آپ, جی, مجھے آپ کے گھر آنا ہے, آپ کو کسی کے گھر جانا ہے, جی تو ابھی تو نہیں چلے جائیں گے نا, اجازت دیں گے نا. اچھا کسی کا موجود ہونا یہ اس لیے بھی تو نہیں ہے نا کہ یہ آپ کے لیے موجود ہے, جی, کسی اور کام سے موجود ہو. جی, ایک دن پہلے مفتی صاحب کی اس یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, ایک دن پہلے ان کی ریکارڈنگ کا ایک تھا. آج بھی ہم جب یہ بیٹھے تھے جی, تب بھی ریکارڈنگز بھی چلتی ہیں کچھ, تو ریکارڈنگ کے ٹائمنگ سیٹ کرنا کہ اتنے بجے آ جاؤں گا, اتنے بجے آ جاؤں گا, تو ہمیشہ گفتگو کر کے بات چیت کر کے جی ہمیں پلان کرنا چاہیے, ڈائریکٹلی یہ اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی صحیح, اللہ پاک نے جس کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے جی,
اس مقام پر انزل الناس منازلہم ہمیں سکھایا گیا ہے، جی بے شک. ہمیں اس کو اسی کو سامنے رکھنا چاہیے. جی نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مجھے ضرورت ہے تو آپ موجود ہوں، مجھے مسئلہ اب بن گیا ہے تو آپ بتائیں مجھے، مسئلہ ابھی بتائیں. تو جو اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کیسے ان کی اپنی مینٹیلٹی ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی یہ کہ ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم ہو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں، علاج کے لیے بیٹھے ہوں. جی پھر یہ ایک ایسا عوامی دارالفت ایسا نہیں ہے نا کہ عوام کا آنا جانا ہے جی اور مفتی صاحب بیٹھے ہی عوام کو جواب دینے کے لیے ہیں. جی چلو مارکیٹ سے کوئی بھی اٹھ کر، یہ دارالفت اہل سنت کا ایک وقت ہے، جی اور اس وقت کے اندر مطلب کہ اگر کوئی ملاقات کر لے گا، لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک عوامی دارالفت اہل سنت اس طرح کا ہے. تو مختلف مصروفیت ہوتی ہیں ہر ایک کی، جی تو اسی کے مطابق آدمی کو جی جانا چاہیے. یعنی ہم اچھا، خود اچھا. لحاظ کریں اور اس وقت کا اپنے آپ کو پابند بنائیں جی کہ جس وقت میں مفتی صاحب موجود ہیں ہم. تو میں اپنی مصروفیات کو کم کر کے، کیونکہ میں ضرورت مند ہوں، تو ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. ہماری تو جو گفتگو ہوتی ہے تو اس کا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، الحمدللہ. تنظیم میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. مفتی صاحب مجھے فون کر دیں گے، میں جی. مفتی صاحب کو فون کر دوں گا. جی. تو انڈرسٹینڈنگ سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت ساروں کو سیکھنے کے لیے بھی ہے نا کہ ہمیں دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں جانا مفتیان چاہیے. کرام اہل سنت ہیں، جی جو بھی ہمارے سنی مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، جی اللہ پاک نے جن کو مقام و مرتبہ دیا ہے تو ہم کو ان کے اس مقام و مرتبے کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ وکیل کو بھی فون کر کے جاتے ہیں، ہوں آپ اوتو میں آؤ. ڈاکٹر کو بھی فون کر کے جاتے ہیں، فون کرتے اوتو میں آؤ. بالکل. سرجن کو بھی واہ. فون کرتے ہیں کہ آپ فارغ ہو تو میں آؤں. جی وہ بولے میں آپریشن میں ہوں، تو بولے آپریشن چھوڑ دو، پہلے میرے کو ٹائم دو. مریض کا کیا کروں گا؟ جی. نہیں، ہر ایک سے پہلے آپ رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کرتے اور ہیں. یہ اخلاقیات ہمیں جو جی. اخلاقیات سکھاتے ہیں. واہ. مینرس تو ہوں گے نا، بالکل مینرس کو تو آپ نہیں واہ. نظر انداز کر سکتے. بالکل. اچھا، دعوت اسلامی شریعت کی پاسداری اور شرعی رہنمائی پر یہ اتنا زور کیوں دیتی ہے؟ کہ مفتی صاحب سے، اصل میں وہ مفتی صاحب سے ملاقات کو انہوں نے کیپچر کرنا تھا. جی. کہ چلے آپ مفتی صاحب سے مل لیں تو آپ کی ایکٹیویٹی، یہ ہماری روز کی کتب ایکٹیویٹی ہے. ابھی جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہاں سے فارغ ہوگا دور حدیث شریف میں میری حاضری ہے. انشاءاللہ. تو وہ ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہے نا، ہماری مصروفیت تو ہوتی ہے. اب پورا دن بندہ کیا کرے گا؟ دعوت اسلامی کا کام ہے اور آپ ہیں. تو اب میں جب حاضر ہوا تو اب بھئی میں مفتی صاحب کے پاس آیا ہوں، تو اور کوئی بات کیا، لیکن میں نے سوال ہی کر لیا، ہاتھ کا سوال تھا مفتی صاحب. تو جو سوال آپ مجھ سے مفتی صاحب سے کیا تھا، بھائی مسلمان کی زندگی تو شرعی رہنمائی کے ساتھ ہی چلے گی، سوال کر کے ہی چلے گی. جی. تو اسی کے ساتھ چلنا چاہیے، اور رہنمائی اسی میں ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے مفتی صاحب منع کر دیں گے. جی. یہ ڈر خالی مفتی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، ٹیسٹ کرانے میں یہی ہوتا ہے. یا ٹیسٹ کرائیں گے کوئی نکل آیا تو فائدہ ہی ہے نا، نکل آیا تو. جی. اگر ناجائز ہوگا تو مفتی صاحب منع کر دیں گے نا، ناجائز ہے، تو ہماری زندگی درست ہو جائے گی. جی. اچھا، اگر خود بندہ صاحب مطالعہ ہے، ماشاءاللہ آپ کا بھی دیکھتے ہیں ہم کثیر مطالعہ ہے، لیکن مطالعہ ہے، معلومات ہے، اس کے باوجود پھر ہم مفتی صاحب کی طرف کیوں جائیں؟ مطالعہ ہونا، معلومات ہونا ہی آپ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے. اچھا، کیا بات ہے. اچھا. یہ بھی علم کی بات ہے کہ آدمی علم والوں سے رابطہ رکھے. جی. صحیح. تو جتنی معلومات ہے اس پر عمل کرے گا. اب جی. اب میں مفتی صاحب کو میسج، مفتی صاحب زور کا وقت شروع ہو گیا، میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے. جی. مجھے پتہ ہے کہ زور کا وقت شروع ہوا کہ نہیں جی. ہوا. مفتی صاحب 4 فرض پڑھ لی، اب 2 سنت پڑھو کہ نہیں پڑھو، یہ تو نہیں پوچھتے ہیں. جو چیز آپ کی روٹین اور ایک ریگولر سے ہٹ کر چیز آتی ہے، جی. جس کے بارے میں مزید چیزیں لینی ہوتی ہے، اس میں آپ بات. صحیح. ایسا 17 کالز ہیں ہمارے پاس آپ کے نام ہے. کال لیتے ہیں. جی. شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج نگرانی شورا ہے پروگرام میں، تو سادگی پہ بات ہو رہی تھی اسٹارٹ میں ہی، تو میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا حجی صاحب آپ سے کہ آپ نے کس عمر میں یہ سادگی والا ماحول اپنایا، اور آج کی ینگ جنریشن کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سادگی والے ماحول سے؟ جی. ایسا ہاں، میں نے ماحول سادگی والا ماحول سادگی والا ہے. ہم سادہ ابھی تک نہیں بن سکے. استغفر اللہ. تو میں نے 91 میں دعوت اسلامی جوائن کی تھی، اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو، نوجوان یا غیر نوجوان، بوڑھوں کو بھی فیشن کا شوق ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ میں نے کہا نا کہ سادگی میں عظمت بھی ہے، اور سادگی میں برکت بھی ہے، اور سادگی میں خرچہ کم ہے. جی.
اب جتنی سادگی میں جائیں گے نا اتنا خرچہ کم ہوگا، اور جتنا سادگی سے ہٹیں گے اتنا خرچہ بڑھ جائے گا. آج کے ان حالات میں جو معاشی حالات ہیں، حالات خود ہمیں اس بات کا پکڑ کہہ رہے بھیا سادے ہو جاؤ، غذا سادہ کر لو، لباس سادہ کر لو، تو تمہاری آمدنی میں تمہارا خرچہ پورا ہو جائے گا، مہینہ اچھا گزر جائے گا. سادگی مہینہ اچھا گزارتی ہے. اچھا آپ کی ایج کیا تھی اس وقت جب آپ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہوں؟ 21 91 میں آیا نا. 1970 ہے. ماشاء اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. کال لیجیے، ایک اور کال دیجیے. جی سمیر اتاری برمنگم UK سے. ماشاءاللہ آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ پروگرام میں آج آئیں. ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ UK کی سوسائٹی میں ہم اپنی اسلامی ویلیوز کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ دنیا کی ہر سوسائٹی میں اسلامی ویلیوز کو اپنا سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون ایسا بنا ہے میں نے نہیں دیکھا جو آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اس طرح ممانعت ہو کہ آپ اپنے لباس تک کو نہ پہن سکیں. اصل میں کوئی دنیا کا قانون نہیں روکتا، مجھے نہیں لگتا. روکتی ہے ہمارا نفس، روکتی ہے ہمارا مطلب ہماری اپنی خواہشات نے اور ہماری چیزوں نے ہمیں روکا ہوتا ہے. کیونکہ UK ہو یا UK کے باہر ہو، ہزاروں آپ کو ایسے اسلامی بھائی ملیں گے، مسجد کے امام ملیں گے، آپ کو علماء ملیں گے، سب ملا کر آپ دیکھیں وہ ٹوٹل مذہبی وضاقتہ اور اپنے اسلامی ویلیوز پر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. جی ان کے گھروں میں بھی میں جاتا ہوں تو ان کے اندر ان کے گھروں میں لگتا ہے کہ یہ ایک مطلب باعمل مسلمانوں کا گھر ہے. وہاں کوئی کسی چیز کی میں نے تو نہیں دیکھا. اصل میں جو عمل کرنا چاہے اس کے لیے دنیا میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، اگر عمل کرنا چاہے. جی کہیں کچھ نہ کچھ ایک اسلامی پر عمل کرنے کے تعلق سے کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی جس طرح کا آپ سوال کر رہے ہیں کہ اپنی ویلیوز پر عمل کرنا، آئی تھنک ایز سچ کہ آل اوور دا ورلڈ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ تو آپ کو شاید پرابلم نہیں آئے گا. ہماری اپنی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں چلنا کیسے. آپ اپنے بچوں کو چلائیں سنت کے مطابق اور اسلامی ویلیوز کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ. پھر اسلامی ویلیوز کا تعلق صرف ہمارے لباس و انداز سے تو نہیں ہے نا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے آس پڑوس والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اسلامی ویلیوز ہیں. جی اپنے جہاں آپ کاروبار کرنے جاتے ہیں، جہاں آپ کا روزگار ہے، وہاں اسلامی ویلیوز ہیں. دیانتداری، ایمانداری، سچائی، اچھائی، اپنی آنکھوں کو اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانا، خود کو گناہوں سے بچانا، یہ ساری چیزیں اسلامی ویلیوز میں ہی آتی ہیں. اسلامی ویلیوز کا تعلق صرف لباس پہننے سے تو نہیں ہے. اسلامی ویلیوز کی اگر ہم گفتگو کریں تو یہ پورا ہمیں پوری زندگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو زندگی کے ہر شعبے میں جب ہم اپنے اسلام پر عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، مرتبہ بھی ملے گا. اللہ اکبر. اچھا ایک میسیج ہے فیصل آباد سے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی دعوت اسلامی سے دور چلا گیا ہو اور وہ کسی وجہ سے چلا گیا اور واپس بھی آنا چاہتا ہے مگر شرمندگی سے کسی سے بات نہیں کر پا رہا، واپسی کے لیے کیا کریں؟ بولے جا کر رابطہ کرے، ملاقاتیں کرے. ملاقات رکھنے میں تو منع بھی نہیں کرے گا. جی. اور اگر اس کی کوئی ایسی جھجک ہے جی تو جھجک کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں. جی میں آ جاتے اسلام بھائی، دوری کی وجہ سے بعضوں کا جھجک ہوتی ہے. بعض اسلام بھائی کو جائیں گے، اچھا بعضوں کا جھجک اس وجہ سے ہوتی ہے یار جائیں گے تو یہ ہم کو ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا. جی. تو اب ایک اسلام بھائی جو 25-30 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے، تو اب ان کو دعوت اسلامی میں تقریباً 35 سال ہو گئے. جی. جب آئے تھے تو 30 سال کے تھے، آج 35 سال ہو گئے تو آج کتنے 65 سال کے ہو گئے. جی. اب اس وقت یا تھوڑا لے کے پتھر توڑتے تھے، مثال دیتا ہوں. جی. تو آج آپ ان کو 65 سال کی عمر بولے کہ حضور آپ اتنے سینئر ہیں، آپ ہتھوڑا لے کے پتھر کیوں نہیں توڑتے؟ جی. تو آج وہ ہتھوڑا لے کے پتھر نہیں توڑیں گے، وہ یہ بولیں گے یار میں جاؤں گا تو میرے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا دیں گے یہ. مگر آج یہ بیٹھ کر آپ کو یہ بتا سکتے کہ یہ پتھر یہاں رکھ دو، یہ پتھر یہاں رکھ دو. واہ. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں ان کی اس الجھن کو جی دور کرنے کی کوشش کریں، محبت پیار شفقت دیں. جی. بعض اوقات آدمی مصروف بھی اتنا ہو جاتا ہے، جی. اس وجہ سے بھی ہوتا ہے یار جاؤں گا ٹائم دے نہیں سکوں گا. تو ٹھیک ہے ہم جا کے ملاقات کر لیں گے، مسجد میں مل لیں گے، نمازوں میں مل لیں گے.
कोई भी आपको नमाजों में मिलने से मना थोड़ी करेगा कि मैं आऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं मस्जिद से निकलूं, मेरे से मिलना मत। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्या बात। निगरान शुरा ने माशाअल्लाह कराची के मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया है, इस्लामी भाइयों को अपने करीब किया। कैसे किया, आइए आपको दिखाते हैं। अजान अल्लाह की रहमत को पाने और शैतान को भगाने का तरीका है। बच्चे के कान में अजान देते हैं। दुनिया में कितना ही मॉडर्न आदमी हो, बिलफर्ज एक वक्त की नमाज भी ना पढ़ता हो, जब बच्चा पैदा होता है कितना ही मॉडर्न हो, उसको मौलाना जरूर याद आएगा यार, किसी भले वो इमाम साहब हो, मस्जिद का खादिम हो, मस्जिद का मुअज्जिन हो, उसको चाहिए दाढ़ी वाला। यही अपने बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए भी चाहिए दाढ़ी वाला। पीर अपने मुरीदों को देता ही है ना, और मेरा पीर तो देता ही है, ये लेने वाला है ही नहीं, ये देने वाला है। अमील सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि काम वही करना चाहिए जिसमें सवाब हो। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ इस वीडियो में हम देख रहे हैं बुजुर्ग इस्लामी भाई काफी हैं। क्या आपके ज़हन में आया कि आप बुजुर्गों के पास गए? ये हमारा एक शोबा है मोहब्बत बराओ मजलिस, जो आते थे अब नहीं आते, इसमें बूढ़े की कैद नहीं है। अच्छा, ये बुजुर्ग का मनी चैनल नहीं था जी। तो मोहब्बत बराओ मजलिस ये हमारा शोबा है, तो उसके तहत ये जदवल जी बने हैं। तो इसमें पुराने इस्लामी भाई बाज़ औक़ात जो किसी वजह से भी जी अब तंजीमी या इस तरह जो हमारे जो मखसूस दीनी काम है उसमें इतने तो फाल एक्टिव नहीं होते जी लेकिन इनकी माजी में कुर्बानियाँ भी हैं, जी, और कुर्बानियाँ ना भी हो तो इन्होंने एक अच्छा वक्त गुजारा होता है जी। तो उनको जमा किया जाता है। तो मैं असल में इसकी बुनियाद बनी थी पिछले दिनों में हमारे इस्लामी भाइयों की ताज़ियत के लिए गया था। एक बहुत पुराने इस्लामी भाई थे हमारे हाजी अशफाक कोरंगी जी। हमारे हम सब अमीर से फरमाते थे, शुरू के दिनों में ये मेरे साथ होते थे। उनका इंतकाल हुआ तो मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, तो मैंने आकर फिर उनकी ताज़ियत के लिए मैं गया था। इस तरह और चंद जगहों पर इयादत और ताज़ियत के लिए मुझे जाना था जी। तो वो वहाँ जब मैं गया तो इस्लामी भाई जमा होते थे, बहुत पुराने जमा हो गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था इनके साथ बैठने में जी। फिर ये हुआ कि यार एक मोहब्बत बराओ मजलिस वाली के साथ एक जदवल ऐसा बनेगा जी। तो फिर यूँ हमने ये जदवल बनाया। तो खारादर मिठादर तो ये भी आपने जो मैंने देखा खारादर मिठादर का था जी। ये कुतियाना स्कूल है, सही, मैं इसकी स्कूल में पढ़ा हूँ, माशाअल्लाह। 9-10 इसमें मैंने की थी। और मैं जैसे ही गया यार अंदर में तो मुझे वो यार इमरान तुम इसी स्कूल में पढ़ रहे हो, बोला तुम क्लास याद है? मैं ये मेरी क्लास। अल्लाह अकबर। अब वो that time I was 16 year old almost, क्योंकि 9-10 तो आदमी ये 15-16 साल की उम्र में करता है। तो मुझे ऐसा अंदाजा था मैं 15-16 साल का था जब ये क्लास में पढ़ा। मैं कहा यहाँ लेबोरेटरी थी ना? बोला यहाँ लेबोरेटरी थी। मैं कहा यही क्लास है मेरी। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, 9-10 साइंस में की थी माशाअल्लाह। तो ये बड़ी यादगार है। खारादर में इसी इलाके से दावत इस्लामी का असल तो दीनी काम शुरू हुआ था जी, बेशक। तो हमने स्टार्ट भी यहीं से लिया था। जबरदस्त। फिर नॉर्थ कराची, न्यू कराची में जाना हुआ, फिर बल्दिया की तरफ जाना हुआ, 3 ये हो गए। अभी पिछले दिनों आपके औरंगी टाउन जी जाना हुआ, और औरंगी टाउन के बाद अभी लास्ट कोरंगी जाना हुआ, कोरंगी लांडी। तो ये 5 मजीद भी है इरादा, ये सब आगे ये मेरे को लगता है कि चाहे 15-20 रातें देनी होंगी माशाअल्लाह। आहिस्ता। किस हद तक आपने महसूस किया कि फायदा हुआ है सब? देखिए मुझे तो जाती तो फायदा तो होना तो अपनी हद तक है ना। मैं अपनी हद तक बताऊंगा कितना फायदा हुआ, बाकी जिसको जिस हद तक फायदा हुआ वही बताएगा। मैं कैसे बताऊंगा जी। मैं तो अपना बताऊंगा कि मुझे तो इनमें ये कि हमें तो पुराने इस्लामी भाइयों की शफकत यहाँ तक लाई है ना। तो पुराने से मिलते हैं जी, तो इनको देखकर आंखों में चमक आती है, दिल को सुकून मिलता है, इनकी बातें सुनकर मजा आता है जी। एक और कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद आतिफ बिन मोहम्मद अमीन चंगा मंगा से अर्ज गुजार हूँ। सवाल ये था कि बच्चे तंग करते हैं, बेजार कर देते हैं, सब्र कैसे करें? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाह। आमीन। जी ऐसा तो बच्चों ने करना यही होता है। वो बच्चों ने तंग करना होता है, बेजार हम होते हैं, बच्चे बेजार नहीं करते।
بچہ بیزار نہیں کرتا، بچہ تنگ کرتا ہے. جی. بیزار ہم ہوتے ہیں، اور جو بچوں کے تنگ کرنے تو بیزار نہیں ہوتے، بیزار نہیں ہوتے. بچوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. کوئی بڑا بھی اگر شرارت کرتا تو میں کیا بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہو. جی. تو بچے کا تو کام ہی شرارتیں کرنا، اور ادھر بھاگ تو ادھر بھاگ، تو ادھر بیٹھ تو ادھر بیٹھ. تو اس سے مصروف رکھیں. اصل میں بچہ مصروفیت مانگتا ہے، یہ یاد رکھ لے. واہ. جی. بچے کو فارغ بیٹھنا نہیں آتا. ہوں. اگر بچہ فارغ بیٹھے گا تو آپ کسی یا تو روحانی علاج کی طرف جائیں گے یا ڈاکٹر کی طرف جائیں گے. کہ بچہ بولتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے. اچھا زیادہ کرے گا تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے. تو بچہ بھی کیا کرے، بیٹھتا ہے تو بھی آپ کو ٹینشن، نہیں بیٹھتا تو بھی آپ کو ٹینشن. تو آپ بولے بچہ بیلنس میں آنا چاہیے. تو بچہ بیلنس میں کہاں سے آئے گا؟ تو اس میں بچے کو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹی چاہیے، اور اس کو اپنے ساتھ انگیج کریں، یا اس کو کوئی ایسی مصروفیت دیں. اب وہ بچے کو بولے چپ چاپ وہاں بیٹھ جاؤ، کتنی دیر بیٹھے گا؟ کلاس میں نہیں بیٹھتا، گھر میں کیا بیٹھے گا؟ تو بچے بیٹھتے نہیں ہیں، اور بچوں کو یوں آپ بٹھا بھی نہیں سکتے. جی. ان کو آپ مصروفیت دیں، ان کو کوئی ایکٹیویٹی دیں، ان کو کام دیں. مدنی چینل پر اتنی ایکٹیویٹیز آتی ہیں، میں کتنی دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کوئی سی ایکٹیویٹی گھر میں کوئی 4 5 10 تو فری ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہے، کوئی خرچہ ورچہ بھی نہیں ہوتا. مدنی چینل جو ایکٹیویٹی دکھاتا ہے، جی. 2 4 10 بورڈ بنانے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا ہوگا. جی. جیسے ہمارے اسلام میں ٹائم دیتے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو نہیں، وہ گھر چلا جاتا ہے بچوں کو کام پہ لگا کر. اور والدین کو پاس ٹائم نہیں ہوگا تو بچے پھر یہی حال ہوگا. اللہ. تو میرا خیال ہے بچوں کو مصروفیت دیں، لکھنے کی مصروفیت دیں. بچے رنگ کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، ڈاٹس بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. پھر انہیں آپ تحفہ طائف دیں، کی تعریف کریں، ارے واہ شاباش. تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچے ہو. اچھا بعض بچے ہوتے ہیں، دیکھیں جی. بعض بچے، اس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں اوور ایکٹیو ہونا. جی. میڈیکلی ٹرم میں اگر آپ بات کریں گے نا ڈاکٹر کی ٹرم میں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اوور ایکٹیو ہے. جی. اب اوور ایکٹیو بچہ یہ بھی ایک بچہ ہی ہے، بچوں کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اوور ایکٹیو ہے، کوئی تھوڑا سلو موشن چل رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا فاسٹ فارورڈ چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں. اب ہر گھر میں اس طرح کے مختلف بچے پائے جاتے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ چینج ہوتا ہے. جی. تو وہ وقت کے ساتھ پھر کرتے ہیں یہ تنگ. سادہ آپ شاید آپ جن کے بارے میں فرماتے ہیں وہ بچے تنگ کرتے ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں. تو کہیں لے جاؤ تو بھی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بھاگ تو ادھر بھاگ، تو یہ توڑ تو یہ پھوڑ. اچھا ہم جائیں گے تو مہمانوں کے لیے کچھ رکھیں گے تو ہمارا بچہ آ کر ہی پہلے کھا کر چلا جائے گا. میں بولے یار ناک کٹواتا ہے ہم لوگوں کی. یہ بچے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. ہماری ناک ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے جو چھوٹی چھوٹی چیز پہ کٹ جائے. جی. ٹھیک ہے، تو اس کی تربیت کریں اور تھوڑا وقت انتظار کریں. تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جنہوں نے بچے بڑے کیے ان کو تجربہ ہوتا ہے. جی. کہ تھوڑے بچے پھر بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ شرارتیں ان کی ختم ہو جائے، وہ بچہ نہیں رہتا. جی. لیکن اب ایک آیا ہے تو صبر کرے، اور کیا کرے، صبر کرے، اجر کمائے. سبحان اللہ. سمجھاتے رہے. ہے تو آپ ہی کا بچہ نا، میٹھا لگے گا یار. کیا بات ہے. بچے اس طرح کے کرتے تو میٹھے بھی لگتے ہیں. ایسے ہی ایسا. کیا بات. ایک اور کال لیتے ہیں. جی. میرا نام سید طیب علی ہے اور آئی ٹی پروفیشن سے تعلق ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کسی بھی تقریب میں جانے کے لیے مرد اور خواتین کو تیاری میں کتنا وقت درکار ہونا چاہیے؟ جیسا جیسی عادت ویسا وقت. کسی کو 2 5 منٹ کافی ہیں. جی. کپڑے نکالنے، پہننے، نکل پڑنے، اور کیا کرنا ہے. اور بعضوں کو وقت لگتا ہے، عورتوں کو سنا ہے زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ مطلب کہ وہ فیشن کی طرف اب جانا ہوتا ہے، اور زیادہ انہوں نے بناؤ سنگار کرنا ہوتا ہے. حالانکہ ان کا بناؤ سنگار ان کے شوہر کے لیے، گھر کے لیے، مگر گھر میں اس کا الٹ ہے. باہر کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے. گھر کا انداز کچھ اور ہے، باہر کا انداز کچھ اور ہے. مطلب ہمارا اپنا نیچر اور ہم نے خود ہی اپنی چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے. اور جب ہم نے تبدیل کیا تو ہمارے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. تو اب جیسا آپ ویسا لگنا نہیں. اگر آپ یہ سوال کے اندر اگر آپ کا یہ معنی ہو کہ میں کوئی اس طرح کی اور بات کروں گا، لگنا نہیں چاہیے. وقت جلدی جلدی کر لینا چاہیے. لوگ نہانے میں 1 1 1.5 گھنٹہ لے لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. پتہ چلتا ہے مجھے کہ یار یہ نہانے میں اتنا وقت لگتا ہے. تو کیسے وقت لگتا ہے؟ بندہ جاتا ہے، نہاتا ہے، فوراً نکل آتا ہے. کیا کرے گا؟
ذرا ٹینک خالی کر کے نکلنے کی تو ہم نے قسم نکائی تھی کہ آج جب تک ٹینک خالی نہیں ہوگا میں نے نکلنا نہیں ہے. تو نہاتا ہے بندہ تھوڑی دیر میں نہا دو گا نکل فارغ ہو جاتا ہے. اصل میں نے شروع میں جیسے کہا نا کہ کامیاب لوگ ایسے نہیں تھے, کامیاب لوگ ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو کام ہوتا ہے, اور یہ کوئی ایسا کام نہیں جس میں اتنا وقت ضائع کیا جائے. جی آپ کو نارمل سے ایونٹ کے مطابق کپڑے پہننے ہوتے ہیں, بس یہ ہوتا ہے بعض اوقات تھوڑا ایونٹ کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ عام میں جنرل لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جنرل لوگ جس طرح کی ایک عام عوام کے طور پر میں بات کر رہا ہوں, ایک عام عوام کے لیے بات کر رہا ہوں. جی. ان کو ایک ایونٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ چلو شادی کا موقع ہے تو یہ ولیمے کا موقع ہے, تو یہ میت کا موقع ہے, تو یہ آفس کا موقع ہے, تو یہ موقع ہے, یہ اس کے وہ تو اس کے لیے بھی کیا مطلب کتنی محنت مزدوری کرنا, اور جاؤ تو پتہ چلے گا ایک 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تیار ہونے میں لگا دیے, جہاں جانا تھا وہاں آدھا گھنٹہ لگا نہیں, اور کسی نے کوئی کمنٹ دیا نہیں, منہ اتنا سا ہو گیا. تو یا تو پھر جان کے ایسا کرنا پڑے گا, کوئی کمنٹ ومنٹ تو آوے ہم کو بھی, ہم کچھ لگتا ہے کہ نہیں لگتا, وہ کچھ نہیں لگتا. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. کئی چیزوں میں وقت ضائع ہوتا ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. اتنی دیر آئینے کو اگر زبان ہوتی تو آئینہ تو چیختا بازوں کو دیکھ کر, خدا کا خوف کر میری جان چھوڑ, میں تنگ آ گیا تجھے دیکھ کر, تجھے خود کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہو جاتا ہے. ویسے لوگوں کی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, بہت سج سنور کے آدمی وقت لگا کے اور ٹپ ٹاپ کر کے پہنچا, تو یوں وہاں جا کر بھی ایک اضطراب کی کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ یار میں تو باراتی بن کے آیا تھا لیکن لگ یوں رہا کہ دولہا میں ہی ہوں, یعنی اوور ہو گیا کچھ زیادہ, وہ جو زیادہ وقت دیا وہ. مولانا صاحب آپ کو یہ پتا ہوگا جو خوشبوئیں بیچی جاتی ہے نا, جی, اس میں ایک عجیب سا جملہ کہا جاتا ہے, آپ جہاں سے گزریں گے نا لوگ سنتے رہ جائیں گے, لوگ پوچھیں گے. جی. اچھا کبھی ایسا آپ سنتے کہ آپ کو اچھی لگے گی؟ اچھا یہ میں ایک عجیب سی لوجک ہے, مطلب خوشبو میری ناک کے ذریعے پہلے مجھے اپیل کرتی ہے. جی جی. اب میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں سونگوں اور میں کہوں کہ یہ شاہ صاحب کو بھی اچھی لگے گی؟ کیونکہ یہ جو خوشبو ہے نا, یہ لذت, خوشبو, دکھنا, یہ سب جدا جدا ہے. جی. ایک چیز دکھنے میں مجھے اچھی لگتی ہے, آپ کو لگے ضروری نہیں ہے. بالکل. ایک چیز چکھنے میں مجھے اچھی لگی, آپ کو لگے ضروری نہیں ہے. ایک چیز سنگنے میں مجھے اچھی لگی, آپ کو لگے ضروری نہیں ہے. اگر یہ ایک ہی طرح کا ہوتا تو دنیا میں اتنی ویرائٹیاں نہ ہوتی, نہ اتنے رنگ ہوتے, نہ اتنی فریگرنس ہوتی, نہ اتنے ٹیسٹ ہوتے. ہم ایک چیز کھاتے ہیں تو ایک دوست کہتا ہے یار کیا یار بنایا ہوا, یار کیا کچھ بھی نہیں ہے یار, گلے سے نہیں اتر رہا. جی. جی. وہ اس کا ہاتھ رک نہیں رہا ہے اور آپ کا ہاتھ اٹھ نہیں رہا ہے. جی. تو یہ سب الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو بندہ کیا کس طرح یہ کرے گا, بتائیے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو دوسروں کو اچھا لگوں گا. پہلے خود میں ہے ہی نہیں, اگرچہ وہ بھی ایک تصور موجود ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تصور موجود ہے. اور یہ کہ لوگوں کی عرف اور عادت, لوگوں کی عادات اور اطوار, اور لوگ آپ کو انگلی نہ اٹھائیں, ایسا لباس بھی نہ پہنیں, ایسا لباس جو سادگی کے نام پر بندہ پہن لے اور اس پر انگلی اٹھے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں, اشارے کریں. جی. یہ ساری چیزیں. کال لیتے ہیں. جی. میرا نگرانی شورا سے سوال یہ ہے کہ اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے؟ جی سر. اسلام میں پردے کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پردے کی اہمیت بیان فرمائی. واہ ماشاءاللہ. قرآن کریم میں آنا خود یہ اہمیت بیان کرتا ہے. سورہ احزاب میں جس طرح پردے کا ذکر آیا, دیگر آیات میں جس طرح پردے کا ذکر آیا, پھر حدیث مبارکہ میں جس طرح پردے کا ذکر آیا, عورت کس طرح پردہ کرے, پھر صحابیات علیہم الرضوان نے جس طرح پردہ اختیار فرمایا, اسپیشلی امہات المومنین کا پردہ, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ, دیگر صالحات کا پردہ. تو یہ جو بھی ہماری خواتین کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے لیے تو رول ماڈل یہی ہے نا. جی. اگر پردے کے تعلق سے بھی بات کرے تو یہ پردے کی اہمیت ہی اہمیت ہے, اور پردے کے اس میں فوائد ہی فوائد ہیں. یہ میرا خیال ہے اس میں اگر آپ صراط الجنان
دیکھ لیں گے نا، اس میں بہت زیادہ اچھی تفصیل کے ساتھ پردے کو بھی بیان کیا گیا ہے. اب اللہ کرے کہ مجھے حوالہ مل جائے پردے کے تعلق سے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں صرف یہی بیان کر سکوں گا کہ آپ کون سی آیت کریمہ کو دیکھ لیں، کیونکہ میں نے اس کو بک مارک میں رکھا ہوتا ہے. صراط الجنان پڑھ لیں گے جی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت سارے مزہ ملے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو سیو کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں بھی ہے. ہاں تو وہ میں نے سیو کیا ہوا تھا جی کہ کہاں سے دیکھا تو اس میں کافی تفصیل لکھی تھی مفتی صاحب نے پردے کے تعلق سے. اور آج کے تو اس میں امیر سنت کی جو کتاب ہے نا پردے کے بارے میں سوال جواب، جی وہ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 واہ اس میں آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ جہاں شرم و حیا کا بھی ذکر ہے، مردوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہاں سے عورتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے مردوں کا فرمایا کہ لیکن جب عورتوں کا ذکر فرمایا کہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں وغیرہ کر کے، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا شرعی حکم بیان ہوا ہے. جی پھر پردے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں صحابیات کا جذبہ، یہ بھی یہاں پر آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی. تو ماشاءاللہ اس کو آپ وہاں دیکھیں گے پڑھیں گے تو پردے کی اہمیت کا بھی بیان پتہ چلے گا. پردے کے دینی اور دنیاوی فوائد وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں. تو اچھا پردے کی ضرورت و اہمیت سے متعلق ایک مثال یہ بھی یہاں بیان کی گئی ہے. پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے، یہ ایک ہیڈنگ یہاں دی گئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے میں نے تھوڑی سی باتیں بیان کر دی آپ کو. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد، مرحبا صد مرحبا. میرا نگران شورا سے سوال عرض یہ تھا کہ پردہ اور عزت نفس کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ برائے کرم جواب نہایت فرما دیجیے. پردے کے ساتھ عزت نفس باقی رہتی ہے جی، اور پردے کی اپنی امپورٹنس ہے. جو خواتین پردہ کرتی ہیں الحمدللہ لوگ اوباش قسم کے لوگ بھی، یعنی بالکل بازاری قسم کے لوگ بھی با پردہ عورتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. واہ یہ بات تجربات سے ثابت ہے، اور جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. اور اگر با پردہ اور شرم و حیا کی پیکر کوئی عورت ہوگی تو اس کو الحمدللہ اس کے گھر میں بھی عزت ملتی ہے، اس کو معاشرے میں بھی عزت ملتی ہے، اس کو ہر جگہ عزت ملتی ہے. بس صرف اس کو اپنی جھجک ختم کرنی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ اور ہی دنیا میں چلی جاؤں گی، بالکل آپ اور ہی دنیا میں جائیں گی، اور وہ دنیا بڑی عزت کی دنیا ہے. اب جا کر دیکھیں ایک مرتبہ، اب بے پردگی سے پردے کا سفر اختیار کریں، انشاءاللہ یہ سفر آپ کو اللہ نے چاہ تو جنت کی طرف لے کے کیا بات ہے، کیا بات ہے، چلیں تو صحیح. کیا بات ہے. واہ ایک تو سفر کا حاجی صاحب نے فرمایا، ایک سفر حاجی صاحب بھی فرماتے ہیں، نگران شورا بھی فرماتے ہیں، اور وہ سفر کیسا ہوتا ہے اور سفر میں کیا ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ. ایسا غصہ بھی ایک ایموشنز کی فیلڈ میں آتا ہے. کنٹرول کیسے کیا جائے؟ غصہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، غصے پر کنٹرول کیا جا سکتا. آپ نے ویسے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ یار یہ ہاں یار بندہ بھائی غصہ کنٹرول کر رہے بھائی؟ جو غصہ کنٹرول کر جاتے ہیں، اسپیشلی جب آپ ماتحت ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ کنٹرول کرنا ہی پڑتا ہے. بوس کو غصہ کرے گا، بوس غصہ نہیں کرے گا، بوس اسے ریکویسٹ کرے گا. کیا بات ہے آپ کے غصے کی، مزہ آئے گا آج آپ کو غصے میں دیکھ کر. یہ آپ کا ریزگنیشن ہے، کل سے آپ بتائیے گا سارا غصہ محل وغیرہ میں نکالیں. کبھی اپنے ماتحت پر لوگ عموماً غصہ کرتے ہی نہیں. آپ اپنے بوس کے اوپر یعنی اپنے سے بڑوں کو غصہ عموماً آتا بھی تو نہیں نکالتے، تو ضبط کرنا پڑتا ہے. اور جو نکالتے ہیں وہ پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں. قتل ہو گئے غصے کی وجہ سے، بے روزگار ہو گئے غصے کی وجہ سے، حال ٹوٹ گئے غصے کی وجہ سے، طلاق جیسے آپ نے کہا یہ ہو گئی غصے کی وجہ سے، آپس میں مار پیٹ جو ہے نا وہ ہو گئی غصے کی وجہ سے، تشدد وائلنس کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا. اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو مشق جو ہے وہ کرنی چاہیے. اصل میں مشق کا جو طریقہ کار ہے
وہ میجر ناقص میڈیکل بات ہے، وہ صحبت ہے. آپ کو ایسے شخص کی صحبت ضروری ہے جس کی صحبت میں آپ کو لگے کہ غصے پر قابو کیا کیسے جاتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ غلط سلوک ہوگا، غلط معاملہ ہوگا، تب آپ کو غصہ آئے گا نا زیادہ تر. تب ایسی حالت میں ان کی صحبت کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا ہو اور انہوں نے ضبط کیا ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح ان حالات میں ضبط کرنا چاہیے، غصے پر قابو پانا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، اس سے دلانے والی حالت میں کس طرح اس کو مسکرا کے جواب دینا چاہیے. اللہ اکبر. صاحب یہ تو ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں، اہل علم بھی ہیں، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. لیکن جس کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ سفر کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ سفر کیسے کریں؟ جی سفر میں کیا کرے؟ کس چیز کا؟ جیسے آپ ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، غصے کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اب ایک عام بندہ ہے جسے اتنا نالج نہیں ہے، تو وہ اس سفر کے دوران کیا کرے؟ کس موضوع پہ کیا کرے؟ بھوک لگے تو کیا کرے؟ سردی لگے تو کیا نیکی کرے؟ کی دعوت ایک دوسرے کو اگر دینی ہے تو نیکی کی دعوت کیسے دے؟ سفر کو اچھا کیسے گزارے؟ سفر کو پاک صاف کس طرح گزارے تاکہ گناہوں والا سفر نہ ہو؟ کیا کرے؟ صحبت اچھی رکھے. میرا نتیجہ صحبت ہی ہے. کیا بات ہے؟ میرا نتیجہ صحبت ہی ہے. اور صحبت و مؤثرہ، واہ. صحبت میں اثر ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب، واہ. تابعین کو صحابہ کی صحبت نصیب، بابا تابعین کو تابعین کی صحبت نصیب. واہ. اب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جی صحبت نے بدلا لوگوں کو، صحبت نے بدلا. ہمارے یہاں صحبتوں کا پرابلم ہے. جی ہم جن کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کے ساتھ سفر کیا جا سکے، جن کے ساتھ رہا جا سکے. جی. ان میں نہ تقویٰ ہوتا ہے، نہ پرہیزگاری ہوتی ہے، جی. نہ حیا ہوتی ہے، نہ شرم ہوتی ہے، نہ پاکیزگی ہوتی ہے. اللہ. تو اب ان کے ساتھ اب سفر کر کے کہیں گے کہ مجھے یہ سب ملے، ملے گا کیسے جب آپ کے ہم سفر میں یہ نہیں ہے. جی. ہاں. اب آپ خود اگر ایسے ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، جی. آپ نرم ہیں، آپ نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، آپ شرم و حیا کے پیکر ہیں، اب آپ کے ساتھ ایسے 10 لوگ بھی سفر کریں گے تو ان کا ذہن یہ ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے سفر کریں گے ہمیں ان کے جیسا بننا ہے. جی. لیکن جس کو آپ کہتے ہیں فرینڈ سرکل کے طور پر، یا ایک آدمی جاتا رہتا ہے، جی. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صحبت اچھی ہونی چاہیے، جی. نیک ہونی چاہیے. یہ جو نیک اعمال ہے نا، جس کو مدنی انعامات کہتے ہیں، اس کے پیچھے یہ بہت بڑی وجہ ہے. جی. امیر سنت جب سفر مدینہ اختیار فرماتے نا تو اسلام میں چاہتے تھے کہ ہم ساتھ رہیں. جی. تو اس کو چل مدینہ کا نام دیا گیا. جی. تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو ساتھ جائیں تو وہ کیا وہ ساری چیزیں کر پائیں گے جو ایک اس جدول کا حصہ ہوتا ہے. نماز، عبادت، خاموشی، فرائض کے ساتھ ساتھ اشراق، چاش، تہجد، اوابین، تلاوت قرآن، اور پھر عمرے، طواف، نیکی کے سارے جو بھی کام ہوتے ہیں، اور آپس میں نرمی، پیار، محبت، خلوص، ایک دوسرے کے ساتھ قربانی دینا، پھر مزدور مدینہ بننا. سامان اب ایک صاحب ہے ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ سامان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، جی. وہ قافلے میں کیسے ایڈجسٹ ہوگا؟ جی. تو پھر اس پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ عمل کرنے والے ہوں تو ہم ساتھ لے کے چلیں. جی. تاکہ وہاں پر اب کیسے ہوگا، کیونکہ بہت خود ایک ایسا سفر ہے، وہاں عمرے کرنے ہیں، طواف کرنے ہیں، تو پھر مکہ مدینہ وہ اس سے پہلے عرفات، مزدلفہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بس ہے، گاڑیاں ہیں، قافلہ ہے، ایک گھر میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو سارے سنت کے مطابق کھائیں اور وہ کسی اور ہی انداز سے لے کر چل رہا ہو. تو پھر یہ ایک ترتیب دی گئی کہ جناب یہ رسالے ایک سوالات بنے، بھائی اس پر عمل کرتا ہو اتنے عرصے سے تو یہ ایڈجسٹ ہو سکے گا. جی. تو جو کرتے نہیں پورے اس یہ جو دعوت اسلامی کا یہ جو نیک اعمال کا جو رسالہ ہے، جی. شروع میں یہ چلا، جی. اس کے چلنے کی بنیاد ہی مدینے کا سفر ہے. واہ سبحان اللہ. تو اب جیسے وہ امیر سنت بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میں 1980 میں تھا، 81 کی بات جو فرماتے ہیں، اور میرے ساتھ ایک ہم سفر تھا، تو وہ مطلب وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ میرے سے جدا ہو جائے، اللہ بچھڑ جائے، اور بچھڑ ہی گیا. تو اچھا اس کے بچھڑنے کی دعا کی، یعنی وہ مطلب کہ بندہ بعض اوقات ہم سفر اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. جی. آپ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، وہ کر کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا ہم سفر
یا جس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں اس کی سوچ میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کی سوچ میں نیکی کی دعوت ہونی چاہیے، اس کی سوچ میں برائی سے منع کرنا ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر اس کے ساتھ ہیں تو آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہو کہ میری نماز چلی جائے گی. اس کے ہوتے ہوئے نماز کیسے جائے گی؟ کیا بات ہے. آپ کو یہ خوف نہ ہو کہ میں کوئی حرام کھا لوں گا، اس کے ہوتے ہوئے میں حرام کیسے کھاؤں گا؟ اللہ اکبر. اس کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے کروں گا؟ تو یہ سب اب جتنے بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں ہمیں سنتی ہیں، دیکھتے ہیں یا دیکھتی ہیں، ہوتے ہیں نا کہ مطلب ہر ایک کو اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے کہ یار میں اپنے اندر یہ اللہ توفیق دے تو چیز پیدا کروں تاکہ لوگ میرے قریب آئیں تو انہیں جنت کا راستہ نظر آئے. ہے نا، دوست وہ ہے جی جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. ہے نا، دوستی کے لیے تو یہ ضروری ہے. کیا بات. صحبت میں یہ کر رہا ہوں، میں نے کافی غور کیا ہے غیبت سے بچنے کے تعلق سے، غصہ پینے کے تعلق سے، حسد سے بچنے کے تعلق سے، حسن ظن قائم کرنے کے تعلق سے، یہ جتنی بھی آپ باتیں کریں نا، میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ اس میں مطالعہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطالعے کی بڑی اہمیت ہے، اور مطالعہ بالکل ان چیزوں کا اس سے علاوہ اور چیزوں کا ہونا چاہیے. لیکن یہ کب کیسے کہاں کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ صحبت سکھاتی ہے. آپ دیکھیے MBBS کرنے والا جی آ کے پریکٹس کرتا ہے نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. وہاں پریکٹس میں کیا کرتا ہے؟ صحبت میں تو رہتا ہے. صحبت میں رہتا ہے بالکل. اچھا، حکیم طبیب حاذق جی صحبت میں رہتا ہے بالکل. مفتی عالم جی مفتی بننا ہے، ایک بڑے مفتی کی صحبت میں رہتا ہے تب مفتی بنتا ہے. جی یعنی کہ مفتی کی کورس کی جو بنیاد ہے وہ سینئر مفتی کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے جی، اور ان کے ساتھ فتویٰ لکھنا ہے، یہ کرنا ہے. اس نے تصدیق کر کے دینی ہے آپ کی کہ آپ کو یہ صحیح لکھنا آتا ہے بھی کہ نہیں آتا. آپ جو مسائل نکالتے ہیں یا جو مطالعہ کرتے ہیں یا جہاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ جگہ درست ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. تو صحبت جو صالح کی صحبت ہوتی ہے وہ صالح بنا دیتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا کر دیتی. برا بنا. اس پہ کوئی دو رائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، واضح طور پہ کہتا ہوں، اور سچوں کے ساتھ رہو. سبحان اللہ. اچھا، سفر کے دوران آپ یوں ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے، یہ بھی دیکھا میں نے ابھی. اصل میں یہ ہم شاید یہ اورنگی ٹاؤن کا، یا ہو سکتا ہے یہ ہم سلمان بھائی تھے نا تو یہ اورنگی ٹاؤن ہے جی. تو اب وہ سلمان بھائی کی ایک یہ سوچ ہوتی تھی کہ ہم جب گاڑی میں ہیں تو گو پرو کیمرہ لگا دیا سامنے. جی. اب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کا سفر ہے تو اس میں کوئی ہم سوال جواب کر لیں گے تو نیکی کی دعوت ہو جائے گی، ریکارڈنگ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے جی، مناسب ہے. تو اب یہ سوالات تیار کر کے لاتے تو اب جا رہے ہیں تو اب موٹر سائیکل پر ادھر ادھر جو جان پہچان والے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سلام کریں گے تو بندہ ہاتھ تو ہلائے گا نا، ایسا تو نہیں ہوگا. کیا بات. رسپونڈ تو کرنا پڑے گا نا لوگوں. جی سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. بیچارہ عدنان شیخ بیٹھا ہوا ہے، ان سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. عدنان بھائی سے لے لیتے ہیں. چلو کال لے لے پھر عدنان بھائی کی. عدنان بھائی کچھ سنائے نا. عدنان بھائی کہیں گے یار یہ آیا میری باری نہیں آ رہی ہے. ایسا جی آپ کہیے. آج ایک فرمائش آئی ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ کلام سنا دیں. منقبت کا بھی کہا گیا تھا. عدنان بھائی. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں کہوں گا نام محمد، میں کہوں گا نام محمد. دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں
जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की कर लो वजीफा, नाम मोहम्मद कर लो वजीफा, नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद। अपने रज़ा से कुर्बान जाओ, अपने रज़ा से कुर्बान जाओ, अपने रज़ा से कुर्बान जाओ, अपने रज़ा से कुर्बान जाओ। जिसने सिखाया नाम मोहम्मद, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा, नाम मोहम्मद आजा समा जा, नाम मोहम्मद आजा समा जा, नाम मोहम्मद। मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार। इंशाअल्लाह उनके सदके, इंशाअल्लाह उनके सदके होगा मेरा पार। मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार। कर गए वो सुन्नत के अमीर, वो अहले सुन्नत के पैकर इल्मो हिकमत के अमीर, वो अहले सुन्नत के। तक़वा देखो आपका आला, तक़वा देखो आपका आला और सुथरा किरदार। मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कॉल लेते हैं। अर्ज कर रहा हूँ फरंगी कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने बेटे की नेमत से नवाजा है। नाम मोहम्मद अमीर ज़त्तारी, इनके लिए दुआ भी फरमा दीजिएगा। अच्छा तो एक बात ज़हन में आती है, बाप बेटे पर खर्च करने में खुश होता है, मगर बेटा जो अपने बाप पर खर्च करने को मुसीबत समझता है। तो इस ताल्लुक से भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह होता है ऐसा बेटा पैदा जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक साहब आपकी आंखों की ठंडक करे, आमीन। तो असल में ये है ऐसा, मगर हम ये नहीं कह सकते कि हर एक के साथ ऐसा है। बाज़ जगहों पर औलाद ऐसी सादतमंद भी पाई जाती है, अगरचे वो ज़्यादा नहीं है, कि जो अपने वालिदैन पर ख़र्च करने में अच्छा फील करती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम गौर करें, स्पेशली ये उस वक्त होता है कि जब औलाद ख़ुद एक फैमिली वाली हो जाती है जी। अच्छा शादी भी हमने कराई है बच्चे की, और जब इनके बच्चों के बच्चे पैदा हुए तो अभी हम खुश हुए, तो बाज़ वक़्त उस तरफ उसकी अखराजा उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा वालिदैन पर ख़र्च करने का वजूब उसकी सूरत जब आएगी तब आएगी, मगर बीवी बच्चों पर ख़र्च करने का वजूब इसकी सूरत उसके तक कंटिन्यू रहती है। अल्लाहु अकबर। तो इसमें कुछ वालिदैन को ये गौर करना चाहिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो फिर औलाद पर ख़र्चे के तौर पर वज़न ना डाले तो बेहतर है कि वो अपने बीवी बच्चों का खर्चा। मैं ये एवरेज और नॉर्मल जो फैमिलीज़ है उनके ताल्लुक से अर्ज़ कर रहा हूँ।
تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سیلری ہے، اس کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے، اس سے وہ بڑی مشکل سے اپنی بیوی بچوں کا کرائے، یہ وہ دوا وغیرہ نکال پاتا ہے۔ مگر اس طرح جن کی آمدنی یا کسمہ پرسی ہوتی ہے، میں ان سے ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ ان حالات میں جب آپ سے پورا نہیں ہو پا رہا تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، بہترین صدقہ ہے۔ جب آپ ان کو کچھ خرچ کریں گے، ان کو کوئی کیلے کھلا دیے، ان کو سیب کھلا دیا، یا ان کو کوئی ایسی اشیاء شے لا کر دے دی، کوئی بھی ایسی چیز آپ ان کے ساتھ بھلائی کر دی جو ان کے دل میں خوشی داخل کرے، انہوں نے آپ کو دعا کیا دینی ہے؟ کنگلا ہو جا، کنجو نہیں نا، انہیں دینا اللہ تجھے اور دے، واہ، اللہ تجھے اور دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے بیٹا، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے 7 حجیں کرائے۔ اور ماں نے بولتے 7 حجیں کا تو اسباب تو ماں کی دعا نکل کے قبول ہو گئے تو اسباب اللہ کر دے گا۔ اسی طرح باپ کی دعا مل جاتی ہے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ تو اب جب یہ اتنا کیا کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے، وہ جو کیا وہ کیا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ماں باپ کی جو دعا ملی نا وہ شاید آپ کو کسی دام نہ مل سکے۔ کیا بات، ماں باپ بہت تھوڑے پر دعا دے دیتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، والدین نا بہت تھوڑے پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اولاد بہت کچھ بھی ماں باپ کرے نا تب بھی کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اللہ، یہ فرق ہے، اس فرق کو اللہ کرے سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑا بہت کہیں والدین کو غور کرنا چاہیے کہ یار چلو بیٹا اپنا گھر چلا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چلا رہا ہے، ہم پر وزن نہیں ڈال رہا، ہم پر بوجھ نہیں ڈال رہا، یا اس کے بھی بیچارے کے خرچے ہوتے ہوں گے، مہنگائی کتنی ہے، کوئی بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہوگا، پیٹرول مہنگے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا ہوگا، تو یوں ہو تو والدین کو بھی تھوڑا بہت یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اور تھوڑا سا نیچرلی طور پہ بھی دیکھیں، آپ والدین آپ نے خرچ کہاں کیا؟ اپنی اولاد پر۔ آج آپ کی اولاد والدین ہے، وہ خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد پر۔ تو ایک ترتیب بھی بنی ہوئی ہے، اس ترتیب کے ساتھ سارا نظام چل بھی رہا ہے، مگر یہاں اولاد کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کا جو ارشاد فرمایا گیا، تو ان کو ہر حال میں، اچھا ہر جگہ ماں باپ پیسے سے خوش نہیں ہوتے، پیسہ 1 روپیہ نہ دے اولاد، شربت نہ دے کرے بات لطف سے، کیا ہے، کیا یہی ہے نا، یہی ہے، کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو اب مطلب بعض اوقات ہے نا والدین کو آپ کے پیسے کی حاجت نہیں ہے، یقین مانیں ان کے پاس پیسہ ہے، یہی اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں بس، آپ کو دیکھنا ان کے لیے کوئی بہت بڑے بونڈ سے کم نہیں ہے، آپ کو ایک بار دیکھنا تو رہے گا بونڈ کھل گیا ہمارا، آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، اب یار پریشان بہت ہوں، بعض اولاد ہوتی ہے کہ پریشان بہت ہوں یا دور بہت ہے، یہ آزمائشیں بہت ہیں، یہ جیسے آپ بیٹھ گئے نا جیسے کہ ماں باپ کے آپ قدم میں بیٹھ گئے، میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ بیٹا بہت دکھی ہے، بیٹا بہت پریشان ہے، تو اپنے والد یا والدہ کے پاس جا کر میرا مشورہ ہے نیچے پاؤں کے پاس بیٹھ جائے، ان کو اوپر بیٹھائے، میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، کر کے دیکھے، اگر نہ فائدہ ہو تو پھر کبھی کسی اور پورا میں بات کر لیں گے۔ تو اب جیسے کہ آپ ہے نا تھوڑا فریم کھولیں، جو ہمارے سوئچر ڈائریکٹر کون ہے پیچھے اگر جاگ بھاگ رہے ہیں تو اب جیسے ہے نا کہ آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اولاد جہاں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کو اب نہیں بیٹھا، اب یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو اب خالی یہاں گھٹنے پر پاؤں سر رکھ دے، خالی یہ کہتے ماں پریشان ہوں دعا کر دو، اب ماں کیا کرے گی؟ سر پر ہاتھ پھیرے گی، کیا کرے گی؟ آپ سمجھے گے یہ سر پر ہاتھ پھیری ہے نا، آپ کا بوجھ اتار کر پھینک رہی ہے۔ اللہ، واہ 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 واہ، ایک یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، والد کہہ دیں گے اچھا باپ سر پر ہاتھ نہیں پھیرے گا، باپ پھر کمر پہ دے گا نا، یہ باپ جو کمر پہ جو دے رہا ہے نا، سمجھو کہ آپ کو آپ کے اندر یہ ہمت حوصلہ اور طاقت پیدا کر رہا ہے، بیٹا ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، کیا بات ہے، ٹینشن لے۔ اب یہ کرے کون؟ اللہ اکبر، یعنی بالکل سمجھیں کہ یہ وہ 2 دعا کے دروازے ہیں، یہ بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹا کر رکھیں، اللہ اکبر، بڑی بڑی چٹانیں ہٹا دیں گے، بڑی بڑی آفتوں بڑی بڑی طوفان سے یہ آپ کے
لیے مطلب کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کی دعا یار، امیر سنت بڑی پیاری بات فرماتے، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، اللہ تو باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ واہ، تو اس طرح اولاد کو تو میں یہی مشورہ دوں گا، اسپیشلی جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں دکھی ہوں، پریشان ہوں، وہ دوسرا ہے کہ دور بہت ہوں، جاؤں کیسے؟ ارے بھائی ایسا نہیں کرے گا، ماں باپ دور نہیں ہوتے، آپ دور ہو گئے۔ اللہ ٹھیک ہے، سفر تو یعنی جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے سفر کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کو بندہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، جس کو دیکھنا چاہتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کے لیے سفر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ دور تک سفر کر کے چلا جاتا ہے۔ اور ماں باپ تو ایسے ہیں کہ جن کو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور آپ بولتے ہو کہ یار دور بہت ہے، میں کیسے دیکھوں؟ اسی طرح آپ کسی اور شہر میں ہوتے ہیں تو آپ یہیں جا کر بیٹھ نہیں سکتے تو رابطہ کر لیں، اور ماں باپ کو خوش کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں۔ جیسے میں عموماً میں بیٹھا تھا اسلام بھائی کے ساتھ، اس طرح لائیو پروگرام کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں تو کم از کم والد کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو۔ واہ، یہاں اچھا بیلنس ڈالنے کے لیے باپ کو، اچھا ابو کتنا بیلنس ہے؟ اچھا ابھی تو چلو ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے۔ اللہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے بیٹھے بیٹھے میسج کریں، باپ کے موبائل میں 500,000 روپے کا بیلنس آ جائے گا، واہ، اور صرف میسج کرتے ابو دعا میں یاد رکھنا، کیا بات ہے، آپ کا بیلنس بڑھ جائے گا۔ باپ آپ کا اتنا بیلنس بڑھا دے گا آپ کو یقین نہیں ہے، پھر نیکیوں کا بیلنس کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تو میں یہ بات کر رہا تھا تو ساتھ ہی یہ ابھی ہم بیٹھے نا پروگرام لائیو چل رہا تھا، اسلام بھائی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے والد صاحب کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیا تھا۔ وہ تو ابھی متی چلو بیٹھے بیٹھے وہ یہ کر رہا ہوں کیا چلو، اچھا ابھی کتنا ہوا، 500 روپے میں 200-250 روپے میں کچھ بھی نہیں ہو گیا، لیکن اس سے یار باپ خوش کتنا ہوا۔ اچھا باپ کو ضرورت بھی نہیں تھی 500,000 روپے کے بیلنس کی، مگر یہ بیلنس نہیں ہے، آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ گویا کہہ رہے ہیں ابو آئی لو یو، واہ واہ، یہ کہہ رہے ہیں امی آئی لو یو۔ اچھا یہ پھر میں ایک مشورہ دیتا ہوں، گائے بگائے وقتاً فوقتاً اپنے والدین کو یہ کہا کرے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ، واہ، آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا آپ کا بہت بہت۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ماں باپ نے کیا کیا ہے، نہیں، یہ کم ظرف لوگ کہتے ہیں۔ آپ جس وقت کھانے پینے سے فارغ ہو کر کچھ کھانے پینے کمانے کی پوزیشن میں، اس وقت ماں باپ نے آپ کا کیا، آپ کی تعلیم، تربیت، پرورش، یہ سب کچھ والدین نے کی ہے۔ آپ کو چلنا بھی انہوں نے سکھایا، آپ کو سب کچھ انہوں نے سکھایا۔ آپ وہ دن یاد کریں جب آپ کو کھانا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، آپ جب بیمار تھے تو وہ لے لے کر گود میں آپ کو بھاگتے رہے۔ میں ایک اسپتال گیا تھا، نجی ایک اسپتال میں گیا تھا، ایک مریض کو لے کر گیا تھا، پرانی بات نہیں ہے، تو میں بیٹا ڈاکٹر کو تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو جیسے میں وہاں بیٹھا ہوں تو اس طرف ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے، بیٹا تھوڑا دیوانگی والا تھا، ایب نارمل تھا، اس کے شاید 3 بچے تھے، تینوں میں اس طرح کا پرابلم، اللہ، نوکری والا آدمی تھا، مجھے مت نہیں چاہیے، جانتا تھا یوں سب جو دعا وغیرہ جو کرتے ہیں، جب سے مجھے اپنے دکھ بتائے نا، پھر میرے ساتھ جو مریض تھے میں نے کہا یہ جو کر رہا ہے نا، نوکری ہے، بیٹے کو لے کر آ رہا ہے، ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، یہ باپ کرے گا، اولاد کہاں کرتی ہے؟ اولاد تو کہہ دیتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، باپ کبھی نہیں کہتا میرے پاس ٹائم نہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں، ان کی قدر کر لیں۔ قبر پہ جا کر تو ویسے کہہ دیتی ہے، اب قبر پہ جا کر کہہ دیا تو کیا کہہ دیا، جیتے جی سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ابو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ امی کو کہہ دیں امی آپ کا بہت بہت شکریہ، پالا پوسا بڑا کیا۔ تو اچھا بعض اوقات نا بیٹی ماں کو آ کر کہتی ہے جی اپنی بیٹی، ممی کیسے پالو اس کو، یہ نہیں سوچتی کہ میری ماں نے میرے کو کیسے پالا ہوگا۔ یہ صحیح بتا رہا ہوں، ماں باپ کی اہمیت اولاد اپنی زندگی میں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے۔ جی ہم آج اتنے ایڈوانس اور اتنے ٹیکنالوجی اور اتنے آسانی کے دور میں جی اپنی اولاد کو کیسے پالتے ہیں؟ جی یعنی آج مشینوں کے ذریعے کچن سرو ہو جاتا ہے، جی کل مشینیں نہیں تھی،
اللہ جو کام آج مشین 2 منٹ میں کر کے دیتی ہے، ماضی میں آپ کی ماں وہ کام 2 گھنٹے میں کر پاتی تھی، اللہ اکبر، مگر کر دیتی تھی، کر دیتی. ٹھیک ہے. تو اب بھی وہ یہی ہوتا ہے کہ یار وہ ایک میں نے سوال کیا کہ یار یہ بچوں کو کھلائیں کہتے ہیں، بچے بھاگتے بہت ہیں. میں نے کہا یہ بچے کو 2025 میں نہیں بھاگ رہے جی بچے یہ جب سے آپ سبزیاں لے لیں نا بچے اسی طرح کھاتے تھے. جی تو میں کہا مجھ سے نہیں پوچھو، اپنی امی سے پوچھ لینا، امی آپ نے مجھے کیسے کھلایا تھا. جو موٹیویشن گھر میں موجود ہے نا ماں باپ کی صورت میں، وہ باہر نہیں ہے. ماں سے بڑا کو موٹیویٹر نہیں ہے جی، اور باپ سے بڑا بھی کوئی موٹیویٹر نہیں ہے. مطلب موٹیویٹ کرنے والا کہ یار انہوں نے کیسے کیا ہمارے، اللہ میں ان کی قدر کرنی چاہیے. آمین. ماشاء اللہ صاحب، آپ مسکراتے مسکراتے آپ نے بات فرمائی یہاں پر بھی، اور مجھے PCR کو بھی بتایا وہاں پر بھی ایک دقت آ رہی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا نہیں، ماں باپ سے محبت کرے باپو، ماں باپ سے محبت کرے. محبت ماں باپ سے نہیں کرے گا تو کرو گے کس سے یار؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کئی حاسد ملیں گے آپ کو، ایسے ہی ماں باپ ہیں جو بچوں سے حسد نہیں کرتے. ماں باپ کبھی بچوں سے حسد نہیں کریں گے، کیونکہ حسد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعمت سے بندے کو چیڑ آئے گی، یا اس نعمت سے بندہ تھوڑا سا وہ ہوگا. اولاد تو جتنی ترقی کرتی ہے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پینٹنگ کی تعریف کرے گا تو کوئی مصور کو خراب تھوڑی لگے گا یار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح میرے بڑا ہے کہ پیر کو بھی اپنے مرید سے حسد نہیں ہوتی، کیونکہ مرید کا جو مقام ہے نا وہ پیر کی، وہ یہی ہوتا ہے یار اس کی پیر نے اس کی تربیت کی ہے، تو جاتی تو سب وہی ہے نا. محبت ماں باپ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ محبت ماں باپ، اچھا یہ رشتے ماں سے کرے، باپ سے کرے، بھائی سے کرے، تو یہ وہ رشتے کہ جو انبریکیبل ہیں، یہ ٹوٹتے تھوڑی ہیں. دنیا میں کئی رشتے ٹوٹتے ہیں اور جڑتے ہیں، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس کے ٹوٹنے کا کوئی ہے ہی نہیں، کہاں سے ٹوٹے گا؟ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں سے رشتہ ٹوٹ سکے. یہ رشتہ رہتا اسی میں. ظاہر پھر بیوی بچے بھی ہیں، ان کی حق تلفی نہ ہو، یعنی ایسا بھی ماں باپ کی طرف بندہ رخ نہ کرے، اسپیشلی آفٹر دا میرڈ. ایسا نہ کرے کہ پھر وہ بیوی بچے بولے کہ بھائی ہم کو پھینکنے کے لیے تھوڑی ہیں. یعنی ایک آفٹر میرڈ، ایک شادی شدہ مرد کے لیے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے کہ جہاں پر وہ اس کے اگر والدین کو اللہ نے سلامتی دی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ وہ ایسا رہے کہ اس جیسا بیٹا کوئی نہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا رہے کہ جیسا شوہر اور اس کے جیسا باپ کوئی نہیں. اللہ ڈس بیلنس ہو گئے، یعنی کہ بعض اوقات شوہر تو بہت اچھا ہے، باپ اچھا نہ بن سکا تو بھی پرابلم ہے. اچھا شوہر بھی اچھا ہے، باپ بھی اچھا ہے، بیٹا اچھا نہ بن سکا تو بھی پرابلم ہے. اچھا بیٹا اچھا ہے لیکن بھائی صحیح نہ بن سکا تب بھی پرابلم ہے. میں صرف میرے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. آپ کہیں بھائی کا رول پلے کر رہے ہیں، کہیں بیٹے کا رول پلے کر رہے ہیں، کہیں باپ کا رول پلے کر رہے ہیں، کہیں آپ شوہر کا رول پلے کر رہے ہیں. ہر رول کے اندر آپ نے ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی کہے یار میں ایسا بننا چاہتا ہوں. واہ، یہ آپ اس پر پلیز ضرور غور کیجیے گا. اس کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم گھر والوں کے لیے اچھے بنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوش مزاجی خوش طبعی کے جو واقعات ملتے ہیں اس میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن سے خوش طبعی فرماتے تھے نا وہ آپ کی ازواج تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معذرت چاہتا ہوں تھوڑا آخری سیشن تھوڑا بڑا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے. عجب جو اپنے والدین کے والد سے بات کی، میں ایک بات یہاں پر ایڈ کروں گا، عرض کروں گا. ماموں نے ایک بڑی پیاری بات ایک مرتبہ کی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ والدین کی نا خواہشات بڑی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، انہیں پورا کر لو. آج چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کر لو، اگر نہیں کی نا تو کل ان کے جانے کے بعد نا یہ خواہشات آپ کو نا جینے نہیں دیں گی، تکلیف دیں گی. تو ہوتا تو باپو کہ ماں باپ بہت چھوٹی بات پر راضی ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پہاڑ نہیں چاہیے ہوتا. جی اچھا، میرا جدول ہے. جی اچھا.
इजाजत पाक दें। जज़ाए खैर अता फरमाए सब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद इसी तरह सल्लल्लाहु खत्म होता हुआ कोई खत्म करने को एहतमाम होता बस सलातो इस्लाम पढ़ेंगे सलातो इस्लाम की तरफ बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वला'i वजब शुक्र अलैना बदअ लिल्लाहि दा'i या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले